ہر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے سکون سے بھرپور زندگی نصیب ہو جائے، مجھے راحت مل جائے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے، دل و دماغ کو تازگی اور فرحت محسوس ہو۔ تو اس سلسلے میں بہت سی تجاویز دی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مثبت سوچ کو اپنا لیا جائے تو اس سے بہت سارا سکون انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ پریشانیاں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بے سکونیاں جو دل کو بے چین کرتی ہیں، ان کا ایک بڑا سبب وہ منفی سوچ ہے۔ منفی سوچ انسان کو نہ صرف یہ کہ پریشان رکھتی ہے، بلکہ جن لوگوں کے درمیان میں یہ منفی سوچ کا حامل شخص زندگی بسر کرتا ہے، یہ ان سے نالاں اور ناراض رہتا ہے اور وہ اس سے نالاں اور ناراض رہتے ہیں۔ سوچ کے منفی ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر اسی سوچ کو مثبت بنا لیا جائے، کسی کی طرف سے کوئی دکھ دینے والی بات سامنے آ جائے، عمل سامنے آ جائے، اس کے جواب میں مثبت سوچ اپنائی جائے، رویے کو مثبت رکھا جائے، تو وہ درد اور دکھ بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان قلبی اور ذہنی طور پر بھی فرحت اور اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے۔ مثبت سوچ انسانی دماغ کے خلیوں کو کھول دیتی ہے۔ مثبت سوچ دوسروں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثبت سوچ لوگوں کے دلوں میں گھر بناتی ہے۔ مثبت سوچ دوریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مثبت سوچ عداوت کو محبت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مثبت سوچ پرائے اور اجنبی کو اپنا بنا دیتی ہے، اور اس کے برخلاف نیگیٹو تھاٹ، منفی سوچ، وہ فاصلے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ منفی سوچ نفرت کے بیج بوتی ہے اور منفی سوچ بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے۔ منفی سوچ قطع رحمی پر آمادہ کرتی ہے۔ منفی سوچ حق تلفی کی طرف لے جاتی ہے۔ منفی سوچ سے نفرتوں کی بدبوئیں اٹھتی ہیں، جبکہ مثبت سوچ سے اپنائیت کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ مثبت سوچ سے مسکراہٹیں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم
پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنانا ہے۔ یہ دنیا ہے، اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا، خوش اسلوبی بد اسلوبی دونوں چلیں گے، حسن سلوک بد سلوکی دونوں چلیں گے، سازگار حالات بھی ہوں گے اور ناساز دن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اچھے رویوں کا بھی سامنا ہوگا، برے رویوں سے بھی پالا پڑے گا۔ جو میں چاہتا ہوں اس طرح بھی ہو جائے گا، اور باوجود کوشش کے چاہت کے خلاف بھی ہو جائے گا۔ تو ایسے میں اگر اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنایا جائے گا، اچھا سوچا جائے گا، تو کیا ہوگا کہ انسان ریلیکس رہے گا، اپنے آپ کو فرحت میں محسوس کرے گا، سکون میں محسوس کرے گا۔ ورنہ منفی سوچ تو سوائے بے سکونی کے اور کچھ نہیں دیتی۔ چنانچہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے ایک سوال کیا کہ وزیر صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وزیر سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ میرے ساتھ چلیں بھیس بدل کر تو میں یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ بھیس تبدیل کر کے وزیر نے بادشاہ کو لیا اور چل پڑے۔ دور سے ایک شخص آتا دکھائی دیا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بے وقوف آدمی ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ چلو ملتے ہیں۔ جب اس سے ملے تو وزیر نے اس سے سوال کیا کہ ہاں میاں بتاؤ ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے جاہل اٹھ کے آ گیا ہے، احمق انسان ہے، بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے حکومت چلانی ہے۔ یہ باتیں سن کے وہ آگے چل پڑا وزیر بادشاہ کو لے کے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک نوجوان آتا دکھائی دیا تو بادشاہ سے سوال کیا کہ جناب یہ آدمی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ عقل مند ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے جب ملاقات ہوئی تو وزیر نے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ ہمارے بادشاہ کیسے ہیں؟ تو وہ شخص جواب میں کہنے لگا کہ ہمارا بادشاہ بہت اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے، اپنی رعایا کی خبر گیری رکھتا ہے اور ایسے ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس سے رعایا کو آسانی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر وزیر نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، سمجھ میں آ گئے
یہ جو آپ نے مجھ سے ایک جملے کا مطلب پوچھا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیسی سوچ ہے تو آپ کا سامنا کرنے والا شخص جو ہے اس پر بھی اسی سوچ کے اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ کی سوچ اس کے بارے میں مثبت ہے تو مثبت رویہ دیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو پھر منفی رویہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو محترم سامعین، ہماری بے سکونی کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک بڑا سبب وہ منفی سوچ ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں تو جن کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں پالا پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے ان کو اپنائیت ملے گی، ان کی طرف سے ہمیں اپنائیت ملیں گی۔ اگر سوچ مثبت ہوگی، فاصلے کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، دوریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اگر سوچ منفی ہوگی تو پھر فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر جب جالوت کافر بادشاہ کے مقابلے میں نکلے تھے، بائبل میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں۔ تو جب جالوت پہ نظر پڑی حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کی، تو ایک شخص نے کہا کہ یہ تو اتنا لمبا تڑنگا آدمی ہے جالوت، اس کو تو نشانہ بنانا ہی بڑا مشکل ہے۔ لیکن ان کے حضرت طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان تھا، بلکہ یوں کہ یہ نوعمر داود جن کا نام تھا، بعد میں ان کو نبوت ملی اور وہ حضرت داود علیہ السلام بنے۔ ان کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ جب ان کی نگاہ جالوت پہ پڑی تو سب سے پہلی رائے جو ان کی قائم ہوئی وہ یہ کہ اٹ از ایزی ٹو کل ہم، اسے تو قتل کرنا بڑا آسان ہے، بیکاز اٹ از ویری بگ، کیونکہ یہ تو بڑا لمبا لڑنگا آدمی ہے، اس کا نشانہ لیا جائے گا کہیں نہ کہیں تو لگے گا ہی۔ چنانچہ حضرت داود نے، جو اس وقت تک تو نبی نہیں تھے، نشانہ لیا اس کے ماتھے کا اور وہ وہیں پہ چت ہو گیا۔ اور ورنہ دوسرا تو یہ سوچ کے ہار بیٹھا تھا کہ اسے تو شکار کرنا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو ہم جیسی سوچ اپنائیں گے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اچھی سوچ اپنا رہے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر بری سوچ اپنا رہے ہیں تو برا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی سوچ بنا رہے ہیں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر مایوسی کی سوچ بنا رہے ہیں تو پیچھے پھر کیا ہوگا؟ تنزلی کی طرف جائیں گے۔ تو سوچ کو اگر ہم مثبت بنائیں گے تو اس کے مثبت نتائج اور فوائد ہمارے سامنے آئیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ گلی میں سے گزر رہے تھے تو اچانک کسی نے بالا خانے سے راکھ وغیرہ پھینکی اور وہ ان کے سر پہ آ پڑی۔ لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کو پتہ نہیں چلا، معذرت اس کی طرف سے۔ لیکن حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا سوچ پڑیے، وہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے، یہ تو صرف راکھ ہی گری ہے، ورنہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر انگارے گرتے، میرے تو اعمال ایسے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسی سے ہی کام چل گیا کہ راکھ ہی گری ہے میرے اوپر۔ تو
اس وقت جب طبیعت کے ناموافق رویہ سامنے آیا ہے تو اس وقت اپنی سوچ کو مثبت بنانا، یہ بڑی دلیری کی بات ہے، یہ بہادری کی بات ہے، اور یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے بدسلوکی کا اظہار ہے اس وقت سوچ کو مثبت بنانا۔ مثبت سوچ صلہ رحمی کا درس دیتی ہے، صلہ رحمی پہ ابھارتی ہے، صلہ رحمی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثبت سوچ سے دوسرا بیگانہ بھی ہو تو وہ اپنا ہو جاتا ہے، اور اگر منفی سوچ ہو اپنا بھی ہو تو بیگانہ ہو جائے گا۔ ہمیں گھر کی چار دیواری میں، ہمیں اپنے آفس میں یا اپنی دکان میں جتنے لوگوں سے بھی پالا پڑتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر ہم سوچ کو مثبت بنائیں گے تو انشاءاللہ جن کے درمیان میں ہم رہتے ہیں ان کے رویے بھی ہمارے حق میں مثبت ہو جائیں گے، اور اگر سوچ کو منفی بنائیں گے تو پھر کیا ہے، ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے سندھ کے علاقے میں دریا عبور کرنے کے لیے ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے، نیا نیا حلق کروایا ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹنڈ کروائی ہوئی تھی اور وہ خوب چمک رہی تھی۔ تو کسی وجہ سے حضرت نے پگڑی اتار دی، تو ایک نوعمر تھا وہ اٹھا اور اس کو بس عجیب سوجی، جا کے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اس کو بڑی ملائم سی محسوس ہوئی، تو جا کے اس نے دوسرے لڑکوں کو بتایا، وہ دوسرا آ گیا وہ بھی سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور اس نے تھوڑا سا ٹھوکا بھی لگا دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ وہ لوگ ہنس پڑے، تو حضرت کے ساتھ جو مرید تھا اس نے کہا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں حضرت، ان کو معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھا اور پھر آ کے اس نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اب مرید کو طیش آ گیا، اس نے کہا کہ دیکھتے کیا ہے حضرت، یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ کی زبان پہ یہ کیوں نہیں آ رہا کہ یہ تباہ ہو جائیں، غرق ہو جائیں، برباد ہو جائیں؟ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، جیسے یہ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی اسی طرح خوش کر دینا۔ تو اس وقت جب حضرت کو ناروا سلوک کا سامنا تھا تو اس سے ایک مثبت بات نکالی اور دعا یہ کی کہ اے اللہ جیسے یہ دنیا میں خوش ہو رہے ہیں آخرت میں بھی انہیں خوش کر دینا۔ تو محترم سامعین، آج ہماری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ منفی سوچ بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ منفی سوچ کی وجہ سے قطع رحمی، منفی سوچ کی وجہ سے حسد، منفی سوچ کی وجہ سے بغض، کینہ، جو انسان کی بخشش میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اگر سوچ مثبت ہوگی تو یہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گی، اس کے ذریعے سے آپ دوسرے کا احترام بھی کریں گے، یہ صلہ رحمی کا ذریعہ بھی بنے گی، یہ حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ بھی بنے گی، اور یہ اپنائیت کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس سے محبت کی خوشبوئیں پھوٹیں گی، اس سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اگر کسی سے کوئی انبن تھی بھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی جب سوچ کو مثبت بنایا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو سوچ کو مثبت بنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔